السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. تو کل کے لیسن پر کچھ غور و فکر کیا آپ نے؟ کل نہیں تھے آپ کلاس میں؟ پھر جواب کیوں نہیں دے رہے؟ یا سر ہلائیں یا منہ سے بولیں. کیا غور و فکر کیا؟ قرآن حالانکہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے، لیکن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. ہم گروپ میں بھی آج بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو بہت ہلکا لیتے ہیں، وہ اسی لیے مایوس ہو جاتے ہیں، اسی لیے پریشان ہوتے ہیں. کل جب میں پڑھ رہی تھی، ایک جب کلاس میں تھے تو تبھی جب یہ آیت پڑھی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر مہربان ہوں، تو یہ چیز ایک مجھے بہت زیادہ کر رہی تھی کہ ایک اللہ تعالیٰ وہ چاہ رہے ہیں نا کہ ہم توبہ کریں، اللہ معاف کریں. تو جب میں ادھر آنا تھا، میں نے ابھی تو گھر میں تھی، تو ان دنوں میں بہت زیادہ ڈپریس تھی، اور کچھ اسی وجہ سے کہ مطلب قرآن پڑھ لیا، آج کل گھر میں ہوں، بے شک پڑھا رہا ہوتا ہے لیکن انسان غلطیاں، وہ چیز ایمان کا وہ لیول نہیں تھا. تو میں کافی ڈپریس اس وجہ سے تھی کہ ایک گناہ ہے تو وہ میں بار بار توبہ کرتی ہوں، پھر کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نہیں کرنا، پھر ہو جاتا ہے، پھر کرتی ہوں، پھر ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا تھا کہ اچھا اب میں نہیں کر سکوں گی، ٹھیک، مایوس سا. تو کل جب میں بیٹھی پڑھ رہی تھی ہاسٹل میں، تو ایک دم سے جب میں نے وہ پڑھی لائن کہ وہاں پہ بتایا گیا کہ جو انسان پہلے کرتا ہے توبہ کرتا ہے اور پھر اس کے بعد نادم ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے نادم ہوا ہے اور اس کے بعد وہ اگر سلپ ہو گیا ہے، پھر سے اس نے وہ کر دیا ہے کام، تو وہ اسٹارٹ نہیں ہے، وہ مایوس نہیں ہوئی، وہ اسٹارٹ نہیں. ہاں اس نے دن میں 70 سے زیادہ دفعہ کیا. تو یہ لائن مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ اس کا مطلب ہمیں یہ ہے کہ ہم نے بار بار اللہ کی طرف بس پلٹنا ہے، اگر گرے ہیں تو دوبارہ اٹھیں. بالکل، کیونکہ توبہ نام ہی پلٹنے کا ہے، واپس لوٹنے کا، یعنی واپس آ جاؤ. چلیے آگے چلتے ہیں، پھر بیچ میں انشاءاللہ تعالی مزید جو بھی چلے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج 19. فضائل التوبہ، توبہ کے فضائل، فضیلتیں، فائدے. التوبۃ فی الحقیقۃ ہی دین الاسلام ومنازل الایمان، ولا یستغنی عنہ الانسان فی جمیع مراحل حیاتہ، فالسعید من جعلها ملازمۃ لہ فی رحلتہ الی اللہ والدار الآخرۃ، والشقی من اہملها وترکها وراء ظہرہ. وللتوبۃ فضائل کثیرۃ منها. التوبۃ، توبہ، فی الحقیقت، در حقیقت، ہی دین الاسلام، وہ دین اسلام ہے، یعنی توبہ دراصل دین اسلام ہے. ومنازل الایمان، اور ایمان کی منزلیں ہیں. ولا یستغنی عنہا الانسان، اور نہیں بے پرواہ ہو سکتا اس سے انسان، کیونکہ تو اسلام اور ایمان کا حصہ ہے. فی جمیع مراحل حیاتہ، تمام مراحل زندگی میں، اپنی زندگی کے سارے مرحلوں میں، ساری سٹیجز پر، جوان ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، ہر حال میں. فالسعید، تو خوش بخت، من جو، جعلہا کر لے اس کو، ملازمتاً لازم، لہو اپنے لیے، فی رحلتہ اپنے سفر میں، الی اللہ طرف اللہ کے، والدار الآخرۃ اور دار آخرت کے. والشقی، اور بدبخت وہ ہے، من اہملہا جس نے اس سے غفلت برتی، وترکہا اور چھوڑ دیا اس کو، وراء ظہرہ اپنی پیٹھ پیچھے، یعنی اسے فراموش کر دیا. تو خوش قسمت انسان کیا ہے، کون ہے کہ جو توبہ کو اپنے لیے لازم کر لے، اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر مرحلے میں، ہر موڑ پر، یعنی توبہ کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، رکے نہ اس سے. جیسے کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ توبہ کوئی ایک فارمیلٹی نہیں کہ سنڈے کو کسی چرچ میں جا کر لوگ ریپینٹ کریں یا توبہ کریں اور باقی ہفتہ جو چاہیں کریں.
جی بھر کے گناہ کریں، ایسا نہیں. جس وقت جہاں جو بھی چھوٹی یا بڑی غلطی ہو، جس وقت بھی احساس ہو، فوری طور پر انسان پلٹ آئے، دل ہی دل میں اپنے رب کو پکار لے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی خاص قسم کے ایکشنز کرے تو تب ہی توبہ قبول ہوگی. فوراً نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے اور توبہ کر لے. تو وہ خوش قسمت ہے جو توبہ کو اپنے لیے لازم کر لے، یعنی اپنا وتیرہ بنا لے. اور بدبخت ہے وہ جو اس سے غفلت برتے، اسے چھوڑ دے، اسے بھلا دے، اسے پوسٹ پون کر دے، اسے بعد پہ ڈال دے. اچھا پھر ایک ہی دفعہ کریں گے، ابھی تو کھانے پینے کے دن ہیں، یا پھر دیکھی جائے گی، کل دیکھی جائے گی. وَلِلتَّوْبَةِ فَضَائِلُ كَثِيرَةٌ، اور توبہ کے بہت سے فضائل ہیں. منہا، ان میں سے. الاول انہا سبب، کہ وہ سبب ہے، ذریعہ ہے. جالب، حصول کا. لمحبت اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی یا اللہ عز وجل کی محبت حاصل کرنے کا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ ان میں سے ایک کام توبہ ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے، اللہ کی محبت حاصل کرے، تو اس کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. اب دیکھیے بندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کچھ بتائیں گے؟ تحائف دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس شخص کو پسند ہو، خوشامد کرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں اور اخباروں میں اشتہار پڑھ لیتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں، اور پھر ہر قسم کے شرک سے بھی پرہیز نہیں کرتے، یعنی ہر غلط کام کرتے ہیں. اور وہ ان کو خوب لوٹتے بھی ہیں. کالا بکرا لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، اتنے پیسے لے آؤ، اس چیز کی قربانی کرو. کچھ عجیب و غریب قسم کے کام بتاتے ہیں کہ رات کے وقت قبرستان میں جاؤ اور وہاں سے مردوں کی ہڈیاں اٹھا لاؤ. کئی قسم کے کام بتاتے ہیں، اور لوگ اس مقصد کے حصول کے لیے ہر قسم کے الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں. جان، مال، وقت، ایمان جو سب سے بڑی دولت ہے اس کو بھی لٹا دیتے ہیں، اور محبت پھر بھی حاصل نہیں ہوتی. محبت تو رزق ہوتا ہے جو انسان کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے بھی دل میں ڈال دیتا ہے تو وہاں سے انسان کو وہ نصیب ہو جاتا ہے. آپ ساری زمین کی دولت بھی خرچ کر دیں تو کسی کے دل میں اپنی محبت نہیں ڈال سکتے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. اسی طرح حضرت خدیجہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا قد رزقت حبھا، مجھے اس کی محبت کا رزق ملا ہے، مجھے عطا کی گئی ہے. بہرحال یہ تو ایک پہلو تھا، لیکن یہاں پر تو انسانوں کی محبت کی بات نہیں ہو رہی. یہ تو انسانوں کی محبت کی تو بات اس لیے کی گئی تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ محبتیں حاصل کرنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے. اور یہاں رب کائنات کی محبت کا حصول ہے. اس سے بڑا کوئی انعام انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی انسان کی کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہو. اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جبریل کو محبت عطا کر دیتے ہیں. پھر جبریل آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. وہ سب محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر وہ محبت زمین پر بھی اتار دی جاتی. تو پھر اور نیک لوگ، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں جس کا کوئی خاص عمل اللہ کو پسند ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہم سب چاہیں گے کہ ہم ان پیاروں میں سے ہو جائیں، ان پیاروں میں سے ہو جائیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. ہمیں بھی شرف ملے، ہم سے جبریل بھی محبت کرے، ہم سے فرشتے بھی محبت کرے، ہم سے زمین والے بھی محبت کرے.
کیونکہ بہت سے لوگ اس غم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ان سے کوئی محبت نہیں کرتا، شوہر محبت نہیں کرتا، بچے محبت نہیں کرتے، دوست محبت نہیں کرتے، اور پھر وہ بندوں سے محبت مانگتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو. جب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی تو پھر سب کی محبت مل جائے گی. اور وہ کیسے ملے گی؟ قال تعالی یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے. توابین کا لفظ آیا یہاں، جو بہت کثرت سے توبہ کرے، صرف توبہ نہیں بلکہ خوب توبہ کریں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو بہت پاک رہنے والے ہیں، بہت صفائی کا خیال رکھتے ہیں، طہارت کا خیال رکھتے ہیں، نجاست گندگی سے پرہیز کرتے ہیں. اور اس میں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی گندگیاں آتی ہیں، شرک کی گندگی بھی آتی ہے، برے اخلاق کی بھی، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کا محبوب بننے کے لیے توبہ جو گناہوں سے صفائی کا ذریعہ ہے، اور طہارت جو جسمانی اور روحانی صفائی کا ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وضو کریں تو کس لیے، کیا سوچ کے، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ وضو کرنا مشکل کام لگتا ہے نا کہ نہیں؟ سردیوں میں خاص طور پر ویسے بھی مشکل لگتا ہے، گرمی بھی ہو تو مشکل لگتا ہے. اگر ویسے کہا جائے نماز پڑھ لو تو شاید نماز اتنی مشکل نہ ہو جتنا وضو مشکل لگتا ہے. کیونکہ وضو ان کاموں میں سے ہے جو انسان کو پاک صاف کرتا ہے اور اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتا ہے. تو جب دل نہ چاہے وضو کرنے کو یا مشکل لگے تو فوراً سوچیں کہ یہ میرا عمل جو ہے یہ مجھے اللہ کی محبت کے قریب لے جائے گا. تو انشاءاللہ اس محبت کے شوق میں وضو کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر اچھی طرح وضو کریں، یہ نہ ہو کہ کچھ حصے خشک رہ جائیں اور کچھ تر ہوں، کیونکہ بعض وضو کرنے والے بھی آگ سے نہیں بچ سکتے. بعض وضو کرنے والے بھی آگ سے نہیں بچ سکتے. وہ کون ہے؟ ویل للعقاب من النار، جن کی ایڑیاں خشک رہتی. تو آپ دیکھیے سردیوں میں خاص طور پر ایڑیاں پھوٹ جاتی ہیں، خشک رہتی ہیں، تو ان کو صاف کرنا، ان کو رگڑنا، ملنا ضروری ہے تاکہ خشک نہ رہے. یا پھر یہ کہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھوئے جائیں. پھر یہ کہ ناخن نہ پاؤں کے اتنے بڑھائے جائیں کہ جن کے نیچے پانی پہنچے ہی نہ. ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات ایک چھوٹا سا عمل ہمارا یا سستی یا کوتاہی ہمیں بہت بڑی خیر اور بلائی سے محروم کر دیتی ہے. تو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ ہم تو کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، لیکن وہ چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بہت بڑی ہوتی ہے. کیونکہ چھوٹی اور بڑی کا معیار ہم نے خود ہی قائم کر رکھا ہے. وضو کے ہر اعضاء کو اچھی طرح دھونا چاہیے، خشک نہیں رہنا چاہیے کسی چیز کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پانی میں اسراف شروع کر دیں، ٹیپ کھول کے اور آپ گھنٹہ لگا دیں وضو ہی کرتے چلے جائیں. یہ پھر دوسری ایکسٹریم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ان اللہ لا يحب المسرفین. تو توبہ سے کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت. اب یہ جو محبت اللہ نے اس لفظ کو انڈر لائن کر لیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو مین کی پوائنٹ جو ہے آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ میں جب توبہ کروں گی تو مجھے کیا کچھ ملے گا. یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ کیا ملے گا؟ انسان جو ہے اس کی نیچر ہے کہ جب اس کو کہیں فائدہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس چیز کی طرف شوق سے بڑھتا ہے. الثانی انہا سبب للفلاح، بے شک وہ سبب ہے کامیابی کا. کیا چیز سبب ہے کامیابی کا؟ توبہ. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سب، سارے کے سارے، اے مومنو، تاکہ تم فلاح پاؤ. ہر شخص کامیابی چاہتا ہے. ناکامی دل توڑ دینے والی چیز ہے، لیکن کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ انسان توبہ کرتا رہے. گویا انسان اللہ کی طرف پلٹتا رہے گا تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل ہوگی. الفلاح جو ہے یہ مکمل کامیابی ہے. فلاح کو انڈر لائن کر لیجئے تاکہ مین پوائنٹس آپ کو یاد رہیں. الثالث انہا سبب لقبول اعمال العبد والعفو عن سیئاتہ، کہ وہ سبب ہے بندے کے اعمال کی قبولیت کا. قبول اعمال، اعمال عبد بندہ، بندے کے اعمال کی قبولیت کا سبب ہے. والعفو عن سیئاتہ، اور اس کی خطاؤں سے درگزر کا.
یعنی اعمال کی قبولیت توبہ کے ذریعے حاصل ہوتی. تو اس کو انڈر لائن کر لیجئے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہ وہی ہے جو بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، سیئات سے درگزر کرتا ہے. تو توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ اعمال کی قبولیت. کبھی فکر ہوئی کہ عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ فکر ہوتی ہے نا ہم سب کو کہ ہم کر تو رہے ہیں، اپنی سی کوششیں کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں. اسی لیے ہم جب کوئی کام کر لیتے ہیں تو خود بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ ربنا تقبل منا، اور پھر دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لے. قبولیت کی فکر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو توبہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے اعمال قبول ہوتے ہیں. وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو بے شک وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف سچا رجوع. ای تقبل توبتہ، یعنی اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے. یعنی توبہ کرے اور عمل صالح کرے، یعنی گناہوں سے معافی مانگے اور پھر اچھے عمل کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی معافی میں صرف زبانی معافی کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے عمل میں تبدیلی ضروری ہے. جو غلط کام کر رہا ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے. الرابع انہا سبب لدخول الجنت والنجات من النار. انہا، بے شک وہ، سبب سبب ہے. کون سبب ہے؟ توبہ. کس چیز کا؟ لدخول الجنت، جنت میں داخلے کا. اس کو بھی انڈر لائن کر لیں. والنجات من النار، اور آگ سے نجات کا. توبہ کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، جہنم سے بچتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فخلف من بعدہم خلف، تو پیچھے آئے ان کے بعد کچھ ایسے جانشین، ناخلف، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے ضائع کر دی نماز، واتبعوا الشہوات، اور پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ گمراہی کو ملیں گے. غیا گمراہی، ہلاکت. جہنم میں ایک وادی کا نام بھی ہے. تو وہ غیج میں جا پڑیں گے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا انجام کیا ہے، اور جو خواہشات کی پیروی میں لگ جاتا ہے خصوصاً نماز چھوڑ کے. الا من تاب، مگر جو توبہ کر لے، یعنی اتنے بڑے جرم سے بھی جو توبہ کر لے، نماز پڑھنی شروع کر دے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فاولئک، تو یہی لوگ، یدخلون الجنت، جنت میں داخل ہوں گے. یعنی پہلے انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی لیکن پھر توبہ کر کے نمازیں شروع کر دی، تو ایسے لوگ چاہے ان کے کچھ اعمال کم بھی ہیں پھر بھی جنت میں چلے جائیں گے توبہ کی وجہ سے. ولا یظلمون شیئا، اور کچھ بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. اس کے بارے میں آپ کچھ مزید الیبوریٹ کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں گے. مجھے یہ توبہ کے متعلق فضائل پڑھ کے یہ پتہ چلا، کیونکہ میں ہمیشہ یہ فیل کرتی تھی کہ توبہ صرف گناہوں کی معافی ہے، گناہ میرے معاف ہو جائیں گے اور یہ ہے کہ چلو میری پکڑ نہیں ہوگی. پر مجھے یہاں یہ پتہ چلا کہ اس کے تو بہت زیادہ فائدے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جنت میں داخل کر دیں گے اور جہنم کی آگ سے بچا دیں گے، اور فائدے اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی. سب سے بڑا تو فائدہ بظاہر جو مجھے نظر آ رہا ہے، لیکن میں سیریسلی حیران ہوئی ہوں کہ میں صرف گناہوں کے لیے معافی کے لیے سوچتی تھی، پر اس کے تو اتنے ساتھ ساتھ مجھے اور فضائل نظر آ رہے ہیں. اور میں نے ایک اور، مجھے صورت نہیں یاد آ رہی، میں استاد نعمان علی خان کا لیکچر سن رہی تھی، تو اس میں بھی آیت کا یہ مفہوم ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں، آگے آئے گا انشاءاللہ. اور وہ یہ ہیں کہ مال میں، اولاد میں، مطلب دنیاوی فائدے بھی انہیں ملتے ہیں. تو میں یہ ایڈیشن کرنا یعنی چاہوں عام طور پر ہم توبہ کو بس صرف اس سینس میں لیتے ہیں کہ انسان توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک روکی پھیکی سی فیلنگ آتی ہے. حالانکہ یہ تو ایک بہت بڑی دولت ہاتھ آتی ہے، بہت کچھ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب ذکر ہوا اور کہ ہم کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں
تو اس کی مرضی کے کام اور سب. اور میں سوچ رہی تھی کہ اصل بنیادی طور پر ہم اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں. بچیوں کو رنگ کوئی اور پسند ہوتا ہے لیکن خامد کو کوئی اور پسند ہو تو اس رنگ کو ہاتھ نہیں لگاتی زندگی میں کبھی. تو بیسیکلی پھر وضو کی بات آئی تو وہ نیلز کاٹنے والی اپنی خواہشات کو ترک کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچیں گے. سازا کل ایک چھوٹی سی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. کل آپ نے کہا تھا نا جب ہم کوئی ہمیں کہتے تو ہم کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں. تو سازا اس وقت ہم کیا ریئیکٹ کریں جب جیسے ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی لوگ آتے ہیں یا آپ نے بہت اچھا لیکچر دیا, بہت اچھا آپ کا, اب انسان مطلب اندر سے تو عجیب ہی تو ہم آگے سے یہ کہتے تھے جی آپ دعا کریں اللہ قبول کریں, لیکن پھر ہم آپ یہ بھی نہیں کہیں تو مطلب ہم آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کی چوائس ہے, آپ کہتے رہیں, ڈیمانڈ کرتے رہیں ان سے, اجر ڈیمانڈ کرتے رہیں. آپ اس وقت اپنے لیے اور سامنے والے کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے اور ہم سے قبول کر لے. یعنی بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ آپ دعا کریں کہ قبول ہو, آپ اسی وقت اس جملے کو بدل دیں اور کہیں اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر لے. ٹھیک ہے, مشکل ہے سادہ یہ اتنا جملہ شامل ہو چکا ہے ہماری ہم لائف میں. جیسے کل ہم ہال سے باہر نکلے تو سب کو یہ کہا کہ اچھا ایک خاتون تھی, میری بات ہو رہی تھی تو وہ ان کے منہ سے بھی ایسے نکل گیا دعا میں یاد رکھنا. تو میں نے یہی سوچا کہ ابھی تو ہم صبح یہ بات کر رہے تھے تو اصل میں ہم سوچ سمجھ کے تھوڑی کہتے ہیں, ہم نے تو اس کو ایسی عادت بنا لیا ہے کہ بس اس کے بغیر لگتا ہے ہماری گفتگو مکمل نہیں ہوئی. زیادہ یہ جو بھی آیت پڑھی نا, یہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, اس میں اتنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ومن تاب وآمن عمل صالحا, جس نے توبہ بھی کر لی اتنا بڑا گناہ کر کے. ہم جب کوئی بندہ گناہوں پر توبہ کر کے آ بھی جاتا ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف, تو ہم اس کو پچھلے گناہوں پر اتنا زیادہ اس کو پنچ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو موٹیویٹ نہیں کرتے کہ تمہاری مطلب اس پچھلی زندگی کو بار بار اس کو پنچ کر کے ہم اس کو دینا تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ خود تو بھول چکا ہے, تو اس کو موٹیویٹ نہیں کرتے. اتنا کہنا چلے ریمبر می یور پریئرز اٹس اوکے, لیکن اس وقت آپ نے ان کے لیے کچھ کیا نہیں ہوتا. کل کی بات جو ہوئی تھی وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہوئی تھی کہ جب ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں, کوئی بھی عمل کرتے ہیں, تو وہ ہمیں ہماری تعریف شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے بس دعا کر دیں. یہ بھی سارٹ آف ریوارڈ طلب کرنا ہے. ہم نے آپ کا کام کیا تو آپ ہمیں دعا دیں, یعنی ڈو سم تھنگ فار اس, ایون فیو ورڈز. ٹھیک, یعنی تقویٰ کا تقاضا کیا ہے کہ کسی سے اتنا ریوارڈ بھی طلب نہ کریں, کیونکہ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے اس کا ہم پورا ریوارڈ کس سے چاہیں, کون زیادہ بہتر دے سکتا ہے. یقینی بات ہے. اب رہا مسئلہ کہ کسی کو انسان کہہ دے کہ آپ میرے لیے دعا کریں یا دعا میں یاد ہے, ویسے ہی, یعنی کسی احسان کے بدلے کے طور پر نہیں, ویسے ہی کہہ دے, کہہ سکتے ہیں, اس میں حرج نہیں. لیکن اس کو عادت بنا لینا اور دوسروں کو مجبور کرنا اور پھر یہ کہنا کہ آپ ضرور دعا میں یاد رکھیں اور میرے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں. بعض یہ وہ جملے جو میں سنتی رہتی ہوں, میرے لیے بہت زیادہ دعا کیا کریں. کس وقت؟ یعنی ہر شخص اپنی زندگی میں اگر ہم ریئلسٹکلی سوچیں اتنا مصروف ہے, اتنی چیزوں میں دبا ہوا ہے کہ اس کو اپنے لیے بھی دعا کرنے کا مشکل سے وقت ملتا ہے یا نہیں. ہم سب اس کو اپنے طور پر دیکھیں کہ ہم سب اپنے لیے کتنی دعا کرتے ہیں. نماز میں کتنی دعائیں, نماز کے بعد تو چند ایک کی دعائیں ہیں, لیکن اتحیات کے بعد یہ سجدوں میں ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں. تہجد کے وقت کتنے لوگ اٹھتے ہیں اور کتنی دعائیں کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ دعائیں ہم کثرت سے کرتے ہیں تو رمضان میں کر لیں یا حج عمرے پہ کر لیں, عام روزمرہ زندگی میں. اس کے بعد ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ بچوں کے لیے, شوہر کے لیے, یا ماں باپ کے لیے, یا کوئی تکلیف میں ہو, بیمار ہو آس پاس اس کے لیے, یا ایک اجتماعی دعا سب کے لیے کر دیتے ہیں. اتحیات میں بیٹھے ہوئے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, سب کے لیے ہو گئی. اس کے علاوہ 10 لوگ اگر آپ کو کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت زیادہ دعا کریں, کیا آپ یہ کر سکتے؟ کیا آپ یہ وعدہ کریں گے کسی کے ساتھ بھی؟ اور اگر آپ نہیں کرتے اور آپ پتھر کی طرح کھڑے رہتے ہیں تو بھی بد اخلاقی نظر آتی ہے, اور اگر آپ ہاں کہہ دیتے ہیں تو اور مصیبت میں پھنستے ہیں, کیونکہ آپ دوسرے کی یہ ڈیمانڈ پوری کر ہی نہیں سکتے. تو ہم بعض اوقات کوئی فزیکل کام کسی کو نہیں کہتے اپنے لیے, لیکن کچھ ایسے کام دوسروں کے اوپر ڈال دیتے ہیں جو لٹرلی
being a human being وہ کر نہیں سکتے. یہ ہماری صرف ایک خوش گمانی ہوتی ہے یا ہماری ایک خوش فہمی ہوتی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ سمجھیں کہ وہ میرے لیے بہت کچھ کر دے گا. آپ دیکھیے جن لوگوں کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ایمانداری سے مجھے بتائیے آپ ان کے لیے کتنی روز دعا کرتے ہیں؟ جن کے ماں باپ زندہ ہیں کہ کتنی کم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. اپنے آبا و اجداد جو فوت ہو چکے، ان کے دادا دادی نانا نانی کتنی دعائیں کرتے ہیں. ونس ان اے وائل کر لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد کرتے نہیں، لیکن ہاں الحمدللہ جب ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ کسی کو دیتے ہیں. اتنا ہی کافی ہے. استاذہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہم اس کو کنڈیشنل کرتے ہیں، مطلب کسی خاص کنڈیشن میں تو وہ ہماری توبہ رہے گی، اور جیسی وہ کنڈیشن ختم ہوتی ہے تو وہ توبہ بھی توڑ دیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو قائل کرتے ہیں دلیل دے کر کہ بھئی اب میرا قصور نہیں ہے کیونکہ وہ سچویشن دوبارہ آ گئی تو اس لیے اب میرا پر لازم ہے کہ میں توبہ توڑ دوں. تو یہ بھی بات مجھے یوں سمجھ میں آئی، کیونکہ بہت دفعہ ہم واقعی میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں تو ایسا ہے کہ اب بے غرض ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا تم جو مرضی توبہ کرو گے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی بالکل اب بے پرواہ ہو جانا چاہیے، جو مرضی اب ہو میں نے نہیں کرنا وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمیں آگے سے کیا کہنا چاہیے جب کوئی تعریف کرے تو، جیسے کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا کہ ھذا من فضل ربی. جی بس یہی کہہ دیں. ٹھیک، حل آپ کے اپنے پاس موجود ہے. جی استاذہ میں ابھی یہ سوچ رہی تھی جیسے نماز کی بھی کل بات ہوئی کہ نیکی کے بعد آپ توبہ، تو میں سوچ رہی تھی کہ عموماً نماز بھی ٹھیک ہے باقی ہم توبہ کریں، لیکن جب ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ توبہ کی بہت ضرورت ہو جاتی ہے. جب کسی کو اپنے ہاتھ سے دیں تو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ابھی مجھے رسپیکٹ دے، کچھ نہ کرے لیکن مجھے رسپیکٹ دے. پھر اس کے علاوہ اگر ہمیں لگے کسی بھی لمحے کہ ہم کسی سے بہتر ہیں، وہ ایک دل میں جو ایک فیلنگ آتی ہے اس وقت اسی لمحے توبہ، کیونکہ وہ ایسی فیلنگز ہیں جو وہ تکبر والی فیلنگز ہیں، اور رائی کے برابر اگر تکبر ہے تو وہ بھی پھر فکر مند ہونے. بالکل. چلیے آگے چلتے ہیں. الخامس انها سبب للمغفرة والرحمة. قال تعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. انها بشک سبب سبب ہے للمغفرة والرحمة بخشش اور رحمت کا. کیا چیز سبب ہے بخشش اور رحمت کا؟ توبہ. تو اس کو بھی انڈر لائن کر لیں کہ اگر توبہ کریں گے تو بخشش ہو جائے گی، گناہ صاف ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت آئے گی. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے، ثم تابوا من بعدها، پھر ان کے بعد توبہ کر لی، وآمنوا اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها، بے شک رب تیرا اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا مہربان. کہ توبہ کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو معاف کر دیتے ہیں، غلطیاں دور ہو جاتی ہیں انسان کی. السادس انہا سبب فی تبدیل السیئات الی حسنات، کہ وہ توبہ سبب ہے تبدیل کرنے کا سیئات کو حسنات میں. سبحان اللہ. نہ صرف یہ کہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں بلکہ خطائیں نیکیاں بن جاتی ہیں، سیئات حسنات بن جاتی ہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو ایسا کرے گا وہ سخت گناہ پائے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اصل میں اس کے پیچھے بھی آیت ہے جس میں شرک، قتل اور زنا کی بات ہو رہی ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ جو کرے گا وہ سخت گناہ پائے گا. یضاعف له العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا ذلیل کیا ہوا. الا مگر من تاب، جس نے توبہ کر لی، وآمن اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا اور اس نے عمل صالح کیے، فاولئک تو یہی لوگ، یبدل اللہ سیئاتہم بدل دے گا اللہ ان کی برائیوں کو حسنات نیکیوں میں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم. اس سے زیادہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ ایسے حسن سلوک کی توقع آپ کسی انسان سے نہیں کر سکتے
کہ جو گناہ ہے ان کو نیکی لکھ دیا جائے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت واقعی بہت وسیع ہے. لوگ تو غلطیاں بھی معاف نہیں کرتے. کہا یہ کہ ان غلطیوں پر انعام دیں آپ کو. یہ تو غلطیوں پر انعام دینا ہے. جب قیامت کے دن بندے کو ایسا اپنے اعمال نامے میں نظر آئے گا تو کہے گا کہ میں نے فلاں بھی قصور کیا تھا، فلاں غلطی بھی کی تھی، یعنی وہ بھی آج نیکی بن کے میرے سامنے آ جائے. کھوٹے سکے بھی کھڑے ہو جائیں گے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے نہیں کوئی گناہ اس کے لیے. یعنی گناہ سے جب کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے ذمے کوئی گناہ ہے ہی نہیں، بالکل صاف ستھرا. السابع انہا سبب لکل خیر، بے شک وہ سبب ہے ہر بھلائی کا، ہر خیر کا. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پھر اگر تم نے توبہ کی تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. وقال سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے. ہر خیر اور ہر بھلائی توبہ کے ذریعے حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. آپ کو جو بھی چاہیے اللہ سے مانگے اور ساتھ توبہ استغفار کریں. گناہ رکاوٹ بنتے ہیں ہمارے دنیاوی اور اخروی فائدوں کے راستے میں، تو جب گناہ ہی ہٹ جائیں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے فیض، خیر و بھلائی اور برکت نصیب ہوگی. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ. الثامن انہا سبب للایمان والاجر العظیم. قال تعالی، الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما. انہا بے شک وہ سبب سبب ہے، للایمان ایمان کا، والاجر العظیم اور اجر عظیم کا. یعنی توبہ سے ایمان اور اجر عظیم نصیب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہمارے ایمان کا لیول ڈاؤن ہو گیا ہے، ایمان کمزور ہو گیا ہے، ایمان میں کمی نظر آتی، کیونکہ ایمان کمزور ہوتا ہے تو عمل صالح کمزور ہو جاتے، کم ہو جاتے ہیں. تو جب ایمان بڑھتا ہے تو نیک عمل بھی بڑھنے لگتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ دیکھیں کہ نیک عملوں میں کمی ہونے لگی ہے اور اس کا سبب ایمان کی کمزوری ہے، تو پھر ساتھ ہی شروع کر دیں توبہ، کیونکہ توبہ سے ایمان بڑھے گا اور ایمان بڑھے گا تو عمل صالح بھی بڑھیں گے، تو ہر خیر نصیب ہوتی ہے انسان کو. اور جب نیکی کی توفیق ہو جائے اجر عظیم ملتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوط تھام لیا، واخلصوا دینہم للہ اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. فاولئک مع المؤمنین، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب یا ضرور دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم. یہ ہے توبہ کا فائدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی بڑے سے بڑے گناہ پر انسان کو معاف کر کے اجر عظیم عطا کرتا ہے. یہ جو آیت ہے یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور منافقت کا علاج بتایا گیا ہے کہ جو منافقت سے توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، اللہ کو مضبوط تھام لیں اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں تو اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. یہی لوگ دراصل مومن ہیں پھر نا، اور ایسے مومنوں کو اجر عظیم عطا ہوگا. یعنی بڑے بڑے قصوروار، مجرم، گناہ گار، منافق جب وہ پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرتا ہے. ان کو ان کے عیب یاد نہیں کراتا، ان کے گناہ یاد نہیں کراتا، ان کو شرمندہ نہیں کرتا. یہ نہیں کہتا کہ پہلے تم پچھلے گناہوں کی سزا بھگت لو پھر تمہیں آگے اجر عظیم ملے گا. نہیں، وہ سب کچھ معاف ہو کے نامہ اعمال سے صاف کر کے اجر عظیم کا مستحق قرار دیتا ہے. صرف اجر کی بات نہیں، اجرن عظیمہ کی بات ہے. التاسع انہا سبب فی نزول البرکات من السماء وزیادت القوت، کہ وہ سبب ہے، یعنی توبہ سبب ہے فی نزول البرکات، برکتوں کے نازل ہونے کا. اللہ اکبر. من السماء آسمان سے، وزیادت القوت اور قوت میں اضافے کا. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے،
وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم استغفار کرو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بھیجے گا آسمان کو تم پر خوب برسنے والا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور اضافہ کر دے گا تمہیں قوت میں طرف تمہاری قوت کے، یعنی پہلی قوت سے زیادہ قوت تمہیں عطا کرے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ منہ پھیرو مجرموں کی طرح، یعنی مجرموں کی طرح منہ موڑ کے نہ چلے. یعنی صاف بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری خشک سالی ختم ہو جائے گی، خوب بارشیں برسیں گی. جب بارش برستی ہے تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، پھلوں میں رس ہوتا ہے، زیادہ پیداوار آتی ہے، فضا صاف ہو جاتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے. تو یہ سب فائدے استغفار کے ہیں. اور جب انسان گناہوں کی کثرت کر لیتا ہے تو ان ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اور اگر بہائم نہ ہو، جانور نہ ہو، چڑیا پرندے نہ ہو تو بارش کا قطرہ بھی نہ برسے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بارشوں کا برسنا رزق کی فراوانی اور طاقت میں اور قوت میں اضافہ، یہ سراسر دنیاوی فائدے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی توبہ کی برکت سے دنیا میں بھی انسان کو زیادہ فائدے عطا کرتا ہے. العاشر ومن فضائل التوبۃ، اور توبہ کے فضائل میں سے ہے انہا سبب فی دعاء الملائکۃ للتائبین، کہ وہ ملائکہ کی دعا کا مستحق بناتا ہے تائبین کو. سبب ہے فی دعا میں، الملائکتی فرشتوں کی، للتائبین توبہ کرنے والوں کی. یعنی توبہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ یہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کی دعاؤں کا باعث ہے. وذالک کما قال تعالی، اور یہ اس طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے آس پاس ہے، اور جو اس کے آس پاس ہیں یعنی فرشتے، یعنی وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو نے احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا رحمتا وعلما، رحمت اور علم کے اعتبار سے. فاغفر للذین تابوا، پس بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک، اور تیرے رستے کی پیروی کی. وقہم عذاب الجحیم، اور بچا ان کو جہنم کے عذاب سے. فرشتوں کی دعائیں، ہم بندوں کی منتیں کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں، جبکہ ایسے لوگوں کے لیے جو توبہ کر لیں، استغفار کریں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، تو وہ فرشتے، اور وہ بھی عام فرشتے نہیں، زمین کے فرشتے نہیں، فضا کے نہیں، عرش اٹھانے والے، اللہ کے قریب ترین مقرب فرشتے، اور جو عرش کے ارد گرد گھومتے ہیں وہ فرشتے، وہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو بخش دے. اس سے بڑا اعزاز اور اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کو وہ فرشتے یاد کریں جو سب سے اونچے مقام پر ہے. پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو قصور اسی کا اپنا ہے نا، کہ وہ توبہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، تو وہ خود اپنے حق میں ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہاں تک کوئی کچھ کہنا چاہے، مزید ایڈ کرنا چاہے؟ ساجن تھرو آؤٹ وہ ایک آیت کا پورشن یاد آ رہا تھا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی کہ اللہ کے قدر کرنے کا حق تھا. اور دوسرا میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی اتنی قریبی مخلوق کو اس کے لیے سرو کرنے کے لیے لگا دیتا ہے کہ جو کام وہ نہیں کر پا رہا وہ تم اس کے لیے کر لو. سر جو گناہ ہے، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس کا دل اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جکڑا ہوا ہے، اور وہ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے. اور سائنس نے بھی اس کے اوپر ریسرچ کی کہ جب کسی کو اینزائٹی یا ڈپریشن ہوتا ہے تو وہ ڈپریشن اس کے پاسٹ میں اس کا کوئی گناہ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز وہ لوگوں سے جو چھپا رہا ہے. تو جب انسان توبہ کر لیتا ہے، ریپینٹ کر لیتا ہے اور واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے یا رو لیتا ہے اپنے گناہ کے اوپر، تو اسے اس سے ریلیز ملتی ہے اور اس کی انزائٹی بھی جو ہے وہ سپوائل ہو جاتی ہے.
تو یہ جو توبہ ہے یہ انسان کو ہیلتھ کے لیے بھی اس کی ضروری ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسا ہے کہ چند دن پہلے آپ کا لیکچر سنا تھا ہم نے تفسیر میں, تو اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تہجد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, آپ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس میں کوتاہی آ گئی ہے, آپ نہیں جاگے, آپ نے نہیں پڑھی, تو آپ اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں کہ کیا ہم سے غلطی ہوئی ہے, کیا کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ ایک اچھے کام سے رک گئے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور سنتا ہے اور واپس آپ اسی طرح نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے. جی, توفیق ہو جاتی ہے. اس بات پہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے دعائیں کروائیں, تو ہم کام ہی ایسے کریں کہ لوگ خود بخود ہی دعا دینا شروع کریں. اور پھر بھول لیں, پھر دوبارہ سے توبہ کر لیں. توبہ ہے ہی اسی لیے کہ ادھر پڑھیں گے, سمجھیں گے, ادھر بھولیں گے, پھر دوبارہ سے واپس پلٹیں, پھر واپس پلٹیں. یہ تو ساری زندگی کی سٹرگل ہے. جو بھی کوئی رکاوٹ ہے یہ ساری زندگی کی سٹرگل ہے. توبہ ایسی نہیں کہ ون ٹائم تھنگ کہ آپ نے ایک دفعہ کر لی اور اس کے بعد آپ کو سب کچھ مل گیا اور آپ آرام سے بیٹھ گئے. کیونکہ زندگی مسلسل ایک امتحان ہے, قدم قدم پہ غلطیاں ہوں گی, لیکن ان کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ ان سے باہر کیسے نکلنا ہے کہ وہ انسان کو جکڑ نہ لے, وہ ایسا جال نہ بنا لیں کہ انسان ان کے گھیرے میں آ جائے, وہ احاطت بہ خطیئتہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی استاذہ, ایک سوال ہے. کل جیسے آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی بھی معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے, تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اپنے دل میں معاف کر دے اس کو, اور بلا کر اس کو ضروری ہے کہ اس کو بلایا جائے, اگر وہ شخص زندہ ہے بتایا جائے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا, یا دل میں کر دینا؟ بس دل میں کر دینا کافی. السلام علیکم. وعلیکم. میم, میں یہ سوچ رہی تھی کہ علم کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے نیبر میں ایک آنٹی ہیں, کل مجھ سے بات کر رہی تھی کہ وہ سندھ جا رہی ہیں اپنے پیروں کے پاس صرف دعا کروانے کے لیے, اور وہاں پہ ان کا کوئی ریلیٹیو بھی نہیں ہے. تو اور میں یہی سوچی تھی کہ حاملین عرش ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, اور اگر ہمیں جیسے پہلے معلوم ہی نہیں ہے, ہم توبہ ہی نہیں اگر کر رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہے, اور جیسے دوسرے لوگوں کو بھی نہیں معلوم, تو ہم لوگ کتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ہم لوگ جو لوگ اس طرح غلط لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جا کے اتنی دور اتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور صرف دعا کروانے جا رہے ہیں. اور اکیلی عورت کا ایسے علاقے میں بغیر محرم کے سفر کرنا جو ہے وہ ایک اور خطرے کی بات. السلام علیکم استاذہ. جی, میں توبہ کا تو پہلے بھی پتا تھا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے, لیکن اب یہ جو اس کورس میں ابھی شروع میں ہی جو ڈیٹیل پڑھی کل اور آج اور آیات کے حوالے سے, تو یقین مانے کہ آنکھیں کھل گئیں اور اپنے آپ پہ ہی شرمسار میں ہو رہی ہوں کہ کتنے فائدے ہیں اس توبہ کے. بالکل. اللہ کا قرب, گناہوں سے معافی, جنت کا حصول. یعنی اگر ہم بار بار توبہ ہی کرتے رہیں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں دعا گوں اپنے لیے بھی, اپنی سب بہنوں بیٹیوں کے لیے, کہ اگر توبہ ہی بار بار کرتے رہیں تو کتنا فائدہ ہے. بالکل. اللہ ہمیں توفیق دے. اور لوگوں سے یہ کہنا کہ جی ہمارے لیے دعا کرنا, ہم خود ہی کیوں نہ کریں, ان کے لیے بھی خود کر دیں. جی, ان کے لیے بھی کریں. جن سے ہم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے لیے کریں, ہم ان کے لیے کریں. ہم ان کے لیے کریں اور اپنے لیے بھی کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. ایک سوال ہے دادا, اس آیت میں استغفروا ثم توبوا, تو استغفار اور توبہ میں کوئی فرق ہے یہاں پر؟ استغفار تو ہے کہ گناہ معاف ہو جائے, توبہ ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ آنا. یعنی ایک ہے صاف ہونا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ نیک کاموں میں لگ جانا, اللہ کی طرف متوجہ ہونا. توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا. جی. استغفار کا مطلب ہے گناہوں کو ڈھانپ دینا یا ان کی بخشش ہو جانا. یعنی بخشش مانگو پچھلے گناہوں کی اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لو, اچھے کام کرنے شروع کر دو. یعنی توبہ کا اصل میں مطلب کیا ہے, اللہ کی طرف رجوع کر کے اچھے کام شروع کر دینا. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے توبہ. السلام علیکم. استاذہ, میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ویسٹرن کنٹریز میں اب ناؤ فارگیونیس تھراپی اسٹارٹ ہوئی ہے, جس میں کہ مطلب وہ لوگ وہ تھراپی باقاعدہ کرواتے ہیں جس میں ان کی بہت زیادہ بیماریاں ٹھیک ہو رہی ہیں. ان کی کینسر تک کا بتایا تھا کہ 80% تک علاج ہے اس میں, کہ آپ معاف کرتے ہیں تو اس سے آپ بہت زیادہ مطلب ہیلتھ وائز بھی آپ بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں. کیونکہ انسان جب انسانوں کو معاف نہیں کرتا تو
اس کے دل میں جو گرجز ہوتی ہیں وہ اسی کے لیے پینفل ہوتی ہے، اسی کو پنچ کرتے رہتے ہیں، اسی تکلیف دیتی ہیں، اور وہ پھر کئی فزیکل بیماریوں کا بھی سبب بن جاتی ہیں. وعلیکم السلام. آپ کر دیا کریں. یہی تو مشکل ہے، پھر وعدہ نہ کیا کریں نا، انشاءاللہ کہہ دیا کریں، اسی وقت کر دیا کریں. دیکھیے کہنے میں کوئی حرج نہیں، کسی کو ریمائنڈ کرا دینے میں نہیں، کوئی کفر کا کلمہ نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنا لینا، خود اپنے لیے دعا نہ کرنا، دوسرے کو سخت پابند کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ تہجد میں دعا کرو. ہو سکتا ہے جس کو آپ کہہ رہے تہجد میں کرو وہ تہجد پڑھتا ہی نہ، تو وہ آپ کا وعدہ کیسے پورا کرے؟ سمجھ گئے؟ یہ میرا مقصد ہے کہ ہم اس کو ایک وتیرہ نہ بنا لیں. اگر آپ کے دل میں کسی کی خیر خواہی ہے تو دوسروں کا دکھ درد محسوس کریں اور کریں. وہ کہتے ہیں کہ صرف دعا نہیں کہتے، استخارہ کرنے کو بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں. حالانکہ سب بالکل جب کہتے ہیں وہ علی آل محمد تو سارے ہی شامل ہو جاتے ہیں. یہ جتنی بھی دعائیں ربنا آتنا ربنا ظلمنا اس میں بھی سارے شامل ہو جاتے ہیں. تو جو شخص یعنی کہ ویسے ہی اپنے فرائض کا پابند ہے وہ تو آلریڈی دعا کر رہا ہے. چلیے. کافی گرمی ہوتی ہے اور وہ کسی ایسے ایریا میں گئے ہوتے ہیں اور وہ بزرگ سے ہی ملنے گئے ہوتے ہیں، تو چونکہ وہ دعا مانگتے ہیں تو آن دی اسپاٹ بارش اور موسم بحال ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول. آپ کو کیسے پتا چلے گا وہ کون لوگ ہیں اور کدھر ہے؟ اس حال میں ہی بتائیں کون سا ہے وہ. مجھے تو نہیں پتا، لیکن نہیں پھر ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ تو یعنی کہ ایسا کوئی نہیں کہ کوئی اسپیشل انسان ہے جس کی دعائیں. لیکن ہمیں تو نہیں پتا کہ کون ہے، کیونکہ پھر لوگ زندہ کے مردے سے بھی دعا کروانے چلے جاتے ہیں. شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے نا جب آپ اسپیسیفکلی کچھ لوگوں کو یہ سمجھ لیں کہ بس ان کی تو ضرور قبول ہوگی. ٹھیک ہے، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشن گوئی ہو، کوئی خاص علامت بتائی بھی ہو پھر تو اور بات ہے، لیکن آپ کسی کے فیس سے تو نہیں بتا سکتے کہ اس کی ہوگی یا اس کی ہوگی. تو ہم سب کو سب کے لیے کرنی چاہیے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو کسی کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا ضرور کرنی چاہیے، بغیر کہے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی میری جتنی بھی گفتگو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کلچر جو ہم نے بنا لیا ہے نا، اور تقیہ کلام بنا لیا ہے، اور کہنے کو ایک معمولی سی بات ہے لیکن اس کے ذریعے ہم دوسروں کو پابند کرتے چلے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کا حافظہ اتنا کمزور ہو کہ ادھر اس نے کسی نے بات کی اور ادھر وہ بھول جائے، تو ہم دوسروں کو بلا وجہ مشکل میں ڈال رہے ہیں نا، مشقت میں ڈال رہے ہیں. تو ایسے کام کریں کہ دوسرے خود ہی آپ کو یاد رکھیں. چلیے. الحادی عشر ومن فضائلها انها طاعة مرادة لله عز وجل وذلك كما قال تعالى والله يريد ان يتوب عليكم فالتائب فاعل لما يحبه الله ويرضاه. ومن فضائلها اور اس کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے. کس کے فضائل میں سے؟ توبہ کے. انہا کہ وہ طاعتن ایک اطاعت ہے، مرادتن مطلوب ہے، للہ عز وجل اللہ عز وجل کو. وذالک اور یہ کما قال تعالی جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، تمہاری توبہ قبول کر لے. فالتائب تو توبہ کرنے والا، فاعل کرنے والا ہے کیا، لما یحبہ اللہ وہ چیز جس سے محبت رکھتا ہے اللہ، ویرضاہ اور اس سے راضی ہوتا ہے. تو توبہ کرنے والا ایسا بندہ ہے کہ جو اللہ کی پسند کا کام کر رہا ہے، اور یہ ایک ایسی اطاعت ہے جو اللہ کو بندوں سے مطلوب ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے. الثانی عشر ومن فضائلها اور اس کے فضائل میں سے ہے ان اللہ عز وجل کہ بے شک اللہ عز وجل یفرح بها اس پر خوش ہوتا ہے.
یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کر دے وہ کیا کرے؟ توبہ کرے. وذالک، اور یہ کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اشد فرحا، اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوتا ہے بتوبت عبدہ، اپنے بندے کی توبہ سے، حین یتوب الیہ، جس وقت وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے. من احدکم، تم میں سے کوئی ایک، کانا، جو ہوتا ہے، علی راحلتہ، اپنی سواری پر یا اونٹنی پر، بِأَرْضِ فَلَاتٍ، ایک چٹیل میدان میں، ارض زمین، فلاطن چٹیل. فَانْفَلَتَتْ، تو وہ سواری بھاگ نکلی یا اونٹنی بھاگ نکلی، منہ، اس سے، وَعَلَيْهَا، اور اسی پر ہوتا ہے، طعامہ، اس کا کھانا، وشرابہ، اور اس کا پانی. فَأَيِّسَ مِنْهَا، تو وہ اس سے مایوس ہو جاتا ہے. فَأَتَى شَجَرَةً، تو وہ آتا ہے ایک درخت کے پاس، فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا، تو لیٹ جاتا ہے اس کے سائے میں. وَقَدْ أَيِّسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، اس حال میں کہ وہ مایوس ہوتا ہے اپنی سواری سے. فَبَيْنَمَا، تو اس اسنا میں، ہوا کذالک، وہ اسی طرح ہوتا ہے، اذا ہوا بہا، وہ قائمۃ عندہ، کھڑی ہوتی ہے اس کے پاس، یعنی اونٹنی وہاں آ کھڑی ہوتی ہے. فأخذ بختامها، تو وہ پکڑ لیتا ہے اس کی لگام کو. ثم قال، پھر وہ کہتا ہے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت سے، اللہم انت عبدی، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں. اخطأ، وہ غلطی کر جاتا ہے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت سے، خوشی کی کثرت سے، وہ منہ سے بات بھی اس کے الٹ نکل آتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، اتنا زیادہ خوش جتنا وہ شخص خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی صحرا میں گم ہو جائے اور پھر اچانک اس کو مل جائے، اور وہ خوشی کے مارے منہ سے باتیں بھی الٹی کرنے لگے، اپنے حواس کھو بیٹھے، یعنی ایکسٹریملی ہیپی. تو اللہ تعالیٰ صرف خوش نہیں ہوتا، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو ہم کیوں نہ وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. الثالث عشر، نمبر 13، والتوبۃ کذالک، اور توبہ اسی طرح، سبب ہے، فی نور القلب، دل کے نور کا، سبحان اللہ، دل روشن کر دیتی ہے، واشراقہ، اور اس کو چمکانے کا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد، بے شک بندہ، اذا اخطأ، جب خطا کرتا ہے، نکتت فی قلبہ، نکتہ لگا دیا جاتا ہے اس کے دل میں، نکتۃ سوداء، سیاہ نکتہ. فإن هو نزع، پھر اگر وہ ہٹ جائے، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دے، واستغفر، اور بخشش مانگے، وتاب، اور توبہ کر لے، یعنی پلٹ آئے اللہ کی طرف، سقل قلبہ، صاف کر دیا جاتا ہے دل اس کا. وإن عاد، اور اگر وہ پلٹ آئے، زید فیہا، اضافہ کر دیا جاتا ہے اس میں، حتی تعلو قلبہ، یہاں تک کہ چھا جاتا ہے اس کے دل پر. وہو الران، اور وہ وہی زنگ ہے، الذی ذکر اللہ تعالی، جس کا ذکر اللہ تعالی نے کیا. کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے. توبہ سے دل صاف ہوتے ہیں، چمک جاتے ہیں. اور اگر توبہ نہیں کرتا انسان تو گناہ کی وجہ سے جو سیاہ نقطہ لگتا ہے وہ پھیلتا جاتا ہے اور سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. فیا اخی الحبیب، تو اے پیارے بھائی، جدیر، لائق ہے، بکل عاقل، ہر عقل مند کے، ان یبادر، کہ وہ جلدی کرے، الی ما ھذا فضلہ، اس چیز کی طرف جس کی یہ فضیلت ہے، وتلک ثمرتہ، اور یہ اس کا پھل ہے، ثمرہ ہے. یعنی ایسی چیز جس کی اتنی فضیلتیں اور اتنے فائدے ہیں، اس کے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً آگے بڑھنا چاہیے. اخی، میرے بھائی، قدم لنفسک توبۃ مرجوۃ، قدم، آگے بھیجو، لنفسک، اپنی ذات کے لیے، توبۃ، ایسی توبہ، مرجوۃ، جس سے امید وابستہ کی گئی ہو، قبل الممات وقبل حبس الالسن، موت سے پہلے اور زبان کے رک جانے سے پہلے. یہ کب ہوگا؟
یہ کب ہوتا ہے؟ زبان کب رکتی ہے؟ موت کے وقت رکتی ہے. اس کے علاوہ بعض کا سٹروک ہو جاتے ہیں نا، پیرالسس ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے انسان بول نہیں سکتا. کوئی ایسی بیماری ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان فالج ہو جاتا ہے زبان کو بھی، اور انسان کی زبان نہیں ہلتی. اور موت کے وقت تو یقینی طور پر زبان بند ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ زبان رک جائے توبہ کر لو. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا کہ بول کے بھی اللہ کے حضور معافی مانگنی ہوگی اپنے گناہوں کو یاد کر کے. بادر بہا غلق النفوس فإنها ذخر وغنم للمنیب المحسن. بادر بہا، جلدی کرو اس کے ساتھ، غلق النفوس، سانسوں کے بند ہونے سے پہلے، فإنها، کیونکہ وہ ذخر، ذخیرہ ہے، وغنم، اور غنیمت ہے، للمنیب، پلٹنے والے کے لیے، المحسنی، نیکی کرنے والے کے لیے. منیب انابت ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، رجوع کرنے والے نیکوکار کے لیے ذخیرہ اور غنیمت ہے. نہیں خوب خوب دولت کماؤ توبہ کی. جی اب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ایک سوال ہے جی. ابھی ہم نے پڑھا کہ زبان سے توبہ کو ادا کرنا ضروری ہے، استغفار کرنا مطلب ضروری ہے، لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ سوتے میں جب نیند سے کبھی آنکھ کھلتی ہے تو دل میں ایٹ ٹائمز استغفر اللہ، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. اس کا بھی مرحلہ آگے آئے گا. ایک ہے دل سے توبہ کرنا، ایک ہے زبان سے توبہ کرنا. اب یہ ہے کہ بہتر وہ ہے جو دل اور زبان دونوں سے ہو، لیکن اگر زبان سے نہیں اور دل سے خوب خوب شرمندگی کے ساتھ توبہ کرا تو وہ بھی کافی. السلام علیکم میم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا کہ حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ سے دعا کروانے کا؟ کیونکہ یہ بڑے روایت تو آتی ہے، ایسی روایت ہے. دیکھیے کسی انسان سے جس کے بارے میں یہ ہو کہ وہ نیک ہے، اس سے دعا کے لیے کہہ دینا کبھی کبھار، اکا دکا. اگر یا لاکھوں صحابہ میں سے یا تابعین میں سے، کیونکہ اویس کرنی صحابی نہیں تھی، اگر کسی ایک شخص کے بارے میں ایسے کہا تو کیا یہ ایک معمول تھا صحابہ کا؟ معمول تو نہیں تھا نا. کوئی اکا دکا تو ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایشو بڑا ڈسٹربنگ ہے آپ سب کے لیے، کیونکہ اس عادت کو چھوڑنا اور اس سے نکلنا ایک مشکل کام ہے. یعنی پہلے بھی میں عرض کر چکی ہوں کہ یہ حرام نہیں ہے کہ کسی کو انسان کہے کہ دعا کر دے، لیکن اس کو وتیرہ بنا لینا اور اسی پہ ڈپینڈ کر لینا اور خود آزاد ہو جانا. اب دیکھیے بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہا ادعو، کیا کہا تھا وہ؟ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ بتائے ہمیں کہ گائے کیسی ہو اور مختلف. پھر جب بادلوں کا سایہ چاہیے تھا، جب من و سلوہ چاہیے تھا، اور چیزیں چاہیے تھے، خود نہیں دعا کرتے تھے، جا کے موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے. خود بھی کرنی چاہیے اور اپنے نبی پیغمبر کو بھی کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج صبح اخبار میں ایک خبر پڑھ رہی تھی، ساؤتھ کوریا میں بہت زیادہ جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت زیادہ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو 18 سے 30 سال کی عمر تک کے. اور باقاعدہ ایک تصویر آئی ہوئی تھی، وہاں پہ ایک سینٹر انہوں نے وہاں بنایا ہے جہاں پہ تابوت رکھے ہوئے، اور وہ جتنے ڈپریشن کے وہ مریض بچے یا ینگسٹرز جتنے بھی آتے ہیں ان کو 10 منٹ سارا کچھ اسی طرح ان کی پوری جس طرح ان کے وہ رسم و رواج ہوں گے نا ڈیتھ کے، وہ سارا ان کو کر کے پھر ان کو 10 منٹ کے لیے تابوت میں لٹایا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے تابوت کو. وہ 10 منٹ اندر رہتے ہیں اسی حال میں اور اپنے آپ کو امیجن کرتے ہیں کہ ہم مر گئے ہیں، اب بالکل دنیا سے کٹ آف ہیں، اب ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر 10 منٹ کے بعد ان کے تابوت کھولے جاتے ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں ابھی تم زندہ ہو، ابھی دنیا کی روشنی باقی ہے، اس لیے جو کرنا ہے ابھی کر لو. تو یہ خبر جب میں پڑھی تو میں اس کو اس کورس کے ساتھ یہ اس طرح لنک کر رہی تھی کہ ہمارے لیے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی کا راستہ کھولا ہوا ہے، اور جن قوموں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کو یہ روشنی کے لیے کتنی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور کوئی ان کو بتانے والا نہیں. یہ خزانے جو آپ کے پاس ہیں ان کے پاس تو نہیں.